جب خنجر لگا اور امید کوئی نہ رہی بچنے کی تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اماں عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی، تو انہوں نے بھی روتے ہوئے عرض کی اماں جان، میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ پھر رونے لگی، کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ اور خامد کے ساتھ میری قبر بن جائے، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، مرحبا بہ۔ جب وہ آئے تو ان کو حضرت عمر کو بتایا کہ اجازت ہو گئی ہے۔ کہا نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ لے کے دروازے پر پہنچو تو دروازہ پر جنازہ رکھ دینا اور پھر اندر جا کے دوبارہ اجازت لینا، اس وقت اجازت ملے تو اندر لے جانا، ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو؟ تو سنو، نہیں موت سے نہیں، ما بعد الموت سے ڈر رہا۔ تو کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان، بول لکان عمر۔ کہہ رہے موت نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہ ڈرو، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اپنے نبی سے سنا کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر۔ تو حضرت عمر کہنے لگے حشر کے دن گواہی دو؟ فرمایا میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دیکھ ساتھ۔ وہ تشریف لے گئے، پیچھے موت کے آثار نظر آئے تو ان کا گود میں سر تھا بیٹے کی، عبداللہ بن عمر کی۔ تو کہنے لگے ضعنی علی الارض، مجھے زمین پر ڈال دے۔ تو ان کا دل نہیں مانا تو انہوں نے پنڈلی پہ سر رکھ دیا۔ کہنے لگے وے حق، تیرا ناس ہو، سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پر ڈال۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ سے کہا جی۔ کہا ھکذا نحشر یوم القیامہ، اس طرح ہم محشر میں اٹھیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو اللہ کا فرشتہ آیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو، رجوع کرو۔ اپنے نبی کی منشا کے خلاف اللہ نے فیصلہ دیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو۔ تو آپ نے رجوع فرمایا۔ تو جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو الٹے ہو گئے اور اپنا چہرہ زمین پہ نہ ایسے ملنے لگے، کہنے لگے ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہی کہتے کہتے جان نکل گئی۔ تو برٹن رسل نے کہا، جو ایک دہریہ تھا، انگریز مفکر، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ اور سارے صحابہ مرید تھے اور یہ مراد تھے۔ اعز الاسلام باحد العمرین وبعمر بن الخطاب خاصۃ۔ بدھ کی رات کو دعا مانگی، جمعرات کی رات کو بدھ والے دن، جمعرات کو حضرت عمر کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور وہ اس حال میں جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، در و دیوار مدینے کے رو رہے تھے، صرف مرد عورت نہیں، بچے بھی، اور جنازے کو حضرت عائشہ کے دروازے کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ
دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اماں جان میرا باپ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ حضرت عائشہ نے اپنی چادر اٹھائی کہ مرحبا بعمر۔ جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی تھے علیہ السلام اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا اس جگہ تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، جلست انا و ابو بکر و عمر۔ اتنی دفعہ تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ لیا، میرے ان کانوں نے سنا، مجھے پتہ تھا یہیں آئے گا تو یہیں آئے گا۔ صحابہ تو سارے معزز و محترم ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ کھپایا وہ پھر آج ہم ان کا ذکر کر کے رو رہے ہیں۔